بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریٹی آف حدیبیہ جو کہ 9th کلاس کی انگلش کا فرسٹ چیپٹر ہے، اس کی 12ویں اور آخری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ This video contains an explanation on some geographic terms. Watch carefully. اہم الفاظ ہیں: امپورٹنس، اہمیت، ایون داؤ، اگرچہ، ٹرمز، شرائط، فیور، حق میں ہونا، اسلامک ہسٹری، تاریخ اسلام یا اسلامی تاریخ، بی ڈینائڈ، انکار کیا جانا۔ لاسٹ پارٹ کا لاسٹ ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے لیسن کی، امپورٹنس آف دی ٹریٹی آف حدیبیہ، معاہدہ حدیبیہ کی اہمیت۔ اسٹوڈنٹ کے طور پر اہمیت بہت ساری جگہوں پہ پوچھی جاتی ہے، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتاتا ہوں کہ امپورٹنس لفظ کا سمجھ لیں مطلب کہ اس کے فائدے کیا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو کسی بھی بک میں امپورٹنس کسی بھی چیز کی پوچھیں، آپ نے اس کے فائدے گنوانے ہیں، سمپل ہے۔ تو even though some of the terms of the Treaty of Hudaybiyah did not favor Muslims, its importance in Islamic history cannot be denied. اگرچہ معاہدہ حدیبیہ کی کچھ شرائط مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، پھر بھی اس کی تاریخ اسلام میں اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اہم الفاظ ہیں: ریکگنائز، تسلیم کرنا، ماننا، لیڈر، رہنما، ور پرمٹڈ، اجازت مل گئی، پیسو وائس ہے۔ میک الائنس، اتحاد کرنا، ٹرائبز، قبائل۔ After the treaty was signed, the people of Quraysh started to recognize Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a leader of Medina, and Muslims were permitted to make alliances with other tribes. معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد قریش کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے رہنما کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو دوسرے قبائل کے ساتھ اتحاد کرنے کی اجازت مل گئی، موقع مل گیا یا اجازت مل گئی۔ اہم الفاظ ہیں: فردر مور، مزید برآں، یعنی اس سے آگے، پیسفل اینڈ، پرامن اختتام، آن گوئنگ، جاری، اسٹرگل، کشمکش، امانگسٹ، مابین، درمیان، پولیتھیسٹس، ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے والے، مشرکین، فالوورز، پیروکار، ریلیجن، مذہب، پیس، امن۔ Furthermore, the treaty brought a peaceful end to the ongoing struggle amongst the polytheists and followers of Islam, as people started to see Islam as a religion of peace. مزید برآں، معاہدے نے مشرکین اور اسلام کے پیروکاروں کے درمیان جاری کشمکش کو ایک پرامن اختتام دیا یا پرامن طور پر ختم کیا۔ مزید برآں، معاہدے نے مشرکین اور اسلام کے پیروکاروں کے درمیان جاری کشمکش کو پرامن طور پر ختم کیا، براٹ پیسفل اینڈ، پرامن طور پر ختم کیا۔ As people started to see Islam as a religion of peace, کیونکہ لوگوں نے اسلام کو امن کا دین سمجھنا
شروع کر دیا تھا. یعنی اگر اسلام لڑائی جھگڑے کرنے والا، جنگیں کرنے والا دین ہوتا تو 10 سال ایک لمبا عرصہ ہے، اتنے لمبے عرصے کے لیے معاہدہ امن کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی کرتے اگر کوئی جھگڑالو تو قسم کے لوگ ہوتے. تو اسلام کو پھر لوگوں نے ریلیجن آف پیس سمجھنا شروع کیا تھا کہ یہ اگر لڑنے والے ہوتے تو 10 سال کا معاہدہ نہیں کرتے. اسی وقت ہی صلح حدیبیہ جہاں پہ ہوئی تھی، وہ کافی لوگ گئے تھے تو لڑائی کر کے آتے. تو لڑائی نہیں کی، ایک معاہدہ کیا جو بظاہر جو ایسے لگ رہا تھا جس میں انہیں شکست ہو گئی ہے. ایسی شرطیں مان لی جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، ان کے خلاف تھی. پھر بھی یہ معاہدہ بہت کامیاب رہا. اہم الفاظ ہیں: ٹروس جنگ بندی، الاؤڈ اجازت دی، موقع دیا، فریلی آزادانہ طور پر، پریچ تبلیغ کرنا، پیسفلی امن کے ساتھ، ڈیل ود نمٹنا، اینیمیز دشمن، ادر سائڈ دوسری طرف، پیننسیولا جزیرہ نما. The 10-year truce allowed Muslims to freely preach Islam and to peacefully deal with the enemies on the other side of the Arabian Peninsula. 10 سال کی جنگ بندی نے مسلمانوں کو اب یہاں پہ بھی پیرللزم ہے، پیرلل کنسٹرکشن ہے، تو اس میں بھی وہی غلطی بک پہ ہوئی ہے جو پہلے بھی تھی کہ جو سٹرکچر ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. الاؤڈ کے بعد ٹو فریلی پریچ ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ ٹو پیسفلی ڈیل. یعنی ٹو آیا، پھر اس کے بعد ایڈورب آیا، پھر ورب آیا، پھر ایڈورب آیا اور ورب آ گیا، اور وہ ٹو انہوں نے نہیں لکھا تھا تو میں نے لکھ دیا. The 10-year truce allowed 10 سال کی جنگ بندی نے مسلمانوں کو موقع دیا یا اجازت دی کہ وہ آزادانہ طور پر تبلیغ کر سکیں، اسلام کی تبلیغ کریں اور پرامن طور پر نمٹنے کا موقع، نمٹیں with the enemies ان دشمنوں کے ساتھ on the other side of the Arabian Peninsula جو جزیرہ نما عرب کے دوسری طرف تھے، یعنی سمندر کے پار تھے. جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک، شہر وغیرہ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی کے چانسز تھے، تو پہلے ان کے ساتھ ڈیل کر لیے، کیونکہ مکہ والوں سے تو مستقل ایک لڑائی تھی، تو ان سے وہ 10 سال کا معاہدہ کر لیا، وہ اب ان سے لڑائی ختم ہو گئی، تو پھر مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں. ان کے ساتھ بہت سارے صلح نامہ وغیرہ اور جنگیں وغیرہ بھی کی، لیکن کیونکہ مکہ کے ساتھ 10 ایئر کا ٹروس تھا، اس نے بڑا فائدہ لیا. 10 سال کی جنگ بندی نے مسلمانوں کو آزادانہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے اور جزیرہ نما عرب کی دوسری طرف موجود دشمنوں سے پرامن طور پر نمٹنے کا موقع دیا. اہم الفاظ ہیں: کی پرومس وعدہ کی پابندی کرنا، وعدہ کی پاسداری کرنا، ٹاٹ اے لیسن سبق دیا، اٹرنل ابدی دائمی ہمیشہ رہنے والی چیز، سیلویشن نجات. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught a lesson of keeping promises in the peace of Hudaybiyah, which is the way of eternal salvation. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں وعدہ پورا کرنے کا ایک سبق دیا جو ابدی نجات کا ایک راستہ یا اس کو طریقہ لکھ لیں، ذریعہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ میں وعدہ پورا کرنے کا ایک سبق دیا جو ابدی نجات کا ایک راستہ ہے. اہم الفاظ ہیں: اپیرنٹ ظاہری، ڈیفیٹ شکست، ایکچولی دراصل، واز ڈکلیئرڈ قرار پائی، وکٹری فتح یا جیت. تو صلح حدیبیہ جو ہے مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایک شکست سی تھی، کیونکہ مسلمان وہاں پہ عمرہ کرنے گئے تھے، وہ عمرہ نہیں کر سکے، مکہ والوں انہیں مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا،
اور ایسی شرائط منوا لی جو مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ معاہدہ اتنا کارگر ہوا کہ تقریباً اس کے 2 سال کے عرصے میں ہی مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا. The apparent defeat of the Peace of Hudaybiyah was actually declared as a victory for Muslims and Islam. معاہدہ حدیبیہ کی ظاہری شکست دراصل مسلمانوں اور اسلام کے لیے ایک فتح یا ایک جیت قرار پائی تھی. ٹائم لیس، پائیدار، جس پر وقت کا اثر نہ ہو. ریمائنڈر، یادگار. ڈپلومیسی، سفارتکاری. پرزورنس، استقلال، ثابت قدمی، مستقل مزاجی. سروس، کام دیتا ہے، موجود ہے. The Treaty of Hudaybiyah serves as a timeless reminder of the power of diplomacy, patience, and perseverance in resolving conflicts and fostering harmony among diverse communities. معاہدہ حدیبیہ مختلف معاشروں یا مختلف آبادیوں کے درمیان تنازعات کو حل کرنے اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں سفارتکاری، صبر اور استقلال کی طاقت کی ایک پائیدار یادگار کا کام کرتا ہے. اہم الفاظ ہیں: ٹرانسفارمیٹیو، تبدیلی لانے والا. امپیکٹ، اثر. پیس بلڈنگ، امن سازی. ایفرٹس، کوششیں. شیپنگ، متعین کرنا، شکل دینا. کورس، راستہ، دھارا. ٹالرنس، رواداری. کو ایگزسٹنس، اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا، مشترکہ بود و باش. میوچل ریسپیکٹ، باہمی احترام. It remains a shining example of the transformative impact of peace-building efforts in shaping the course of history and in promoting the values of tolerance, coexistence, and mutual respect. یہاں پہ بھی وہی پیراللزم کی غلطی کی گئی ہے. ان شیپنگ آئے گا تو ان پروموٹنگ بھی آئے گا. یہ تاریخ کے دھارے کو متعین کرنے اور ٹالرنس، رواداری، ہمبودی، مشترکہ بود و باش اور باہمی احترام کی اقدار کے فروغ میں امن سازی کی کوششوں کے تبدیلی لانے والے اثر کی ایک روشن مثال ہے. لیسن کے اختتام پر ایک لفظ ہے لیسن میں جو استعمال ہوا ہے، پیننسیولا. اس سے ریلیٹڈ کچھ جیوگرافیکل ٹرمز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، ڈسکس کرنا چاہوں گا، تاکہ یہ آئندہ کی زندگی کے لیے آپ کی ایک ویکیبلری بلڈ ہو جائے. پیننسیولا خشکی کا وہ حصہ ہوتا ہے، لینڈ ود واٹر ایٹ 3 سائڈس. خشکی کا وہ حصہ ہے جس کے 3 طرف پانی ہو تو ایک طرف پر خشکی ہو. جزیرہ نما، سعودی عرب جو ہے وہ جزیرہ نما ہے. عرب جو ہے وہ جزیرہ نما ہے، اس کے 3 طرف سمندر ہے اور ایک طرف سے اس کے خشکی ہے، تو اس کو پیننسیولا کہا جائے گا. اویسس، نخلستان، یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو پانی ہوتا ہے اور چاروں طرف خشکی ہوتی ہے. قدرتی پانی ہوگا اور چاروں طرف لینڈ ہوگی، واٹر ود لینڈ اراؤنڈ، چاروں طرف. اسے نخلستان کہا جاتا ہے. یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، صحراؤں میں ہوتے ہیں، جہاں پہ کچھ درخت بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں پانی موجود ہوتا ہے اور نیچرل واٹر ہوتا ہے وہ.
یعنی یہ نہیں ہے کہ خود سے کسی نے کوئی پول بنایا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، یا بارش سے پانی کھڑا ہو گیا، وہ زمین میں سے واٹر لیول اس طرح سے اوپر آیا ہوتا ہے کہ وہ زمین کے بالکل قریب زمین میں باہر نظر آتا ہے. واٹر ول لینڈ اراؤنڈ، ایسا پانی جس کے چاروں طرف خشکی ہو. آئی لینڈ، یہ اس کا نخلستان کا الٹ ہے. لینڈ ود واٹر اراؤنڈ، خشکی ہے چاروں طرف پانی ہو تو وہ جزیرہ کہلاتا ہے. اور پیننسیولا جو ہے وہ کیا تھا کہ تین طرف پانی ہے، ایک طرف خشکی ہے. سٹریٹ جو ہے یہ ایک طرف پانی ہے اور تین طرف خشکی ہوتی ہے. اسے آبنا کہا جاتا ہے، اور دنیا میں کافی مشہور آبنائیں موجود ہیں جن میں جہاز کشتیاں وغیرہ بھی چلتی ہیں، ان سے آر پار لوگ آتے جاتے ہیں. لیکن یہ ایک سائڈ سے بند ہوتا ہے، اس کی تین طرف خشکی ہوتی ہے اور ایک طرف پانی ہوتا ہے. سٹریٹ